بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو انسانوں کو تخلیق کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کو سب سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اور بچے بھی باپ سے زیادہ ماں سے پیار کرتے ہیں اور ماں سے ایک پل کے لیے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ ماں کی محبت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو پیدا کیا ہوتا ہے اور دنیا میں لانے سے پہلے ہی اسے اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو اپنی ماں یا باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ تو جب بچے کو اتنا یقین ہوتا ہے تو ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا دل ایک عورت پر آ گیا۔ یہ عورت کسی کام سے باہر نکلی، یہ آدمی بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب ویرانے میں اس کے پاس پہنچا اور سب سو گئے تو اس نے اپنا دلی مقصد اس کے سامنے ظاہر کیا۔ عورت نے اسے کہا، دیکھو کیا سب سو گئے ہیں؟ یہ سن کر وہ آدمی خوش ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ عورت نے اس کی بات مان لی ہے۔ وہ آدمی اٹھا اور قافلے کے آس پاس پھر کر دیکھا کہ لوگ سو رہے ہیں۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ ہاں سب سو گئے ہیں۔ عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں سوتا اور اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ عورت نے کہا، جو نہیں سویا اور نہ سوتا ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات نہایت مناسب ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ چنانچہ اس شخص نے اللہ کے خوف سے اس عورت کو چھوڑ دیا اور توبہ کی اور گھر لوٹ آیا۔ جب وہ شخص فوت ہوا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اللہ سے ڈرنے اور اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو وہ گناہ کرنے سے باز رہتا ہے، اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو بھی جائے اور وہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے سچی توبہ کر لے تو بے شک میرا رب بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے پر 2 خوف جمع کروں گا، نہ 2 امن۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا میں آخرت میں اسے امن دوں گا، اور جو شخص دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا میں روز قیامت اسے ڈراؤں گا۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہی مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلتے ہیں اور اس کی گرمی چہرے کو محسوس ہوتی ہے تو اس چہرے کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو شخص اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لیا
تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورۃ البینہ آیت 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ مقام اسے حاصل ہوا جو اپنے پروردگار سے ڈرا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور اس کی رحمت اور بھلائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور دنیا کی سختیوں پر صبر اختیار کرے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔